لوگوں کو بتاؤ اور سمجھاؤ کہ آپ کا اور رب تعالیٰ کا تعلق عبودیت کا ہے بس، اور کوئی رشتہ نہیں۔ اسی عبودیت کے ناطے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مشکلات ٹالتا ہے، آگے آخرت میں جنت کے وعدے ہیں، اسی عبودیت کے رشتے کے تحت، اور کوئی رشتہ نہیں۔ ان لوگوں پر افسوس ہے جو عبودیت کے رشتے کو بھی تہس نہس کیے بیٹھے۔ عبودیت اللہ کے لیے، لیکن یہاں فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں آستانے سے اولاد ملتی، فلاں آستانے سے شفا ملتی۔ عبودیت کہاں گئی؟ عبودیت کا معنی یہ سب سے کٹ کر ایک اللہ کا بندہ بن جاؤ۔ اور کب تک بننا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک۔ عبودیت شروع کب سے ہوتی ہے؟ فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پیدائش سے ہی، پیدا ہوتے ہی آپ عبودیت کے رشتے سے منسلک ہیں رب تعالیٰ کے ساتھ، اور یہ رشتہ چلتا رہے گا، قائم رہے گا موت آنے تک۔ اللہ آپ کو دیتا ہے، پہناتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں۔ تو ایک عبودیت کے ناطے ہی کو آپ کاٹ ڈالیں، منقطع کر دیں، تو باقی کیا بچا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق رہا آپ کا؟ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا بھائی ہے، کوئی رشتہ ہے؟ ایک ہی عبودیت کا رشتہ، اس پر بہت تھوڑے لوگ قائم ہیں۔ اکثریت نے اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی رب تعالیٰ کے ساتھ عبودیت کے اس تعلق اور رشتے کو توڑ دیا، اوروں کو شریک بنا کر، اوروں کو شریک ٹھہرا کر۔ تو جو دعوت الانبیاء کی ہے، ہر طاغوت سے بچو، وہی دعوت آپ کی۔